قال الله تعالى وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا صدق اللہ العظیم۔ پہلی نشست ختم ہوئی تھی، کچھ سوالات بھی آئے تھے، تو اس میں ایک ساتھی نے کچھ سوالات کیے جن کا تعلق یہود کی تاریخ سے تھا۔ میں نے جو ترتیب طے کی تھی اس میں وہی مباحث پہلے بیان کرنے تھے، لیکن آپ اسے کیا سمجھیں کہ بات شروع ہوئی آیت کریمہ سے تو اسی رخ پہ چلتی رہی۔ تو یہ بھی ہمارے عناوین کا جو اشتہار کے اندر آئے ہیں، یہ بھی ایک حصہ ہے کہ ہم اس بارے میں بات کریں کہ یہود جو کہتے ہیں کہ ہم بیت المقدس کے وارث ہیں، فلسطین کے وارث ہیں، یہ ہمارا آبائی ملک ہے اور ہم اتنے زمانے سے یہاں پر ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیونکہ سوشل میڈیا نام ہے پروپیگنڈے کا، حقیقت بیان کرنے والے کم لوگ ہیں، جھوٹ بیان کرنے والے بہت زیادہ ہیں، بہت طاقتور ہیں۔ تو اس لیے بعض چیزیں بالکل بے بنیاد ہوتی ہیں لیکن مشہور ہو جاتی ہیں۔ سوشل میڈیا تو ابھی تقریباً پچھلے 15-20 سال میں یہ زیادہ استعمال ہونے لگا ہے۔ اس سے پہلے جو ذرائع تھے پروپیگنڈے کے، وہ ٹی وی تھا یا اخبارات تھے، اور اس سے پہلے کچھ اور بھی قدیم ذرائع تھے۔ کہنے کا مقصد یہ بہر صورت یہود دنیا کی وہ قوم ہے کہ جو پروپیگنڈے کی استاد ہے، ماسٹر ہے۔ پروپیگنڈا کسے کہتے ہیں؟ جھوٹ اتنا بولو کہ دنیا اسے سچ سمجھنے لگے، جھوٹ اتنا بولو کہ دنیا اسے سچ سمجھنے لگے۔ یہود کا شروع زمانے سے یہی اصول ہے۔ اچھا، میں تھوڑی سی تاریخ اس حوالے سے میں بیان کرتا ہوں، آپ کو بات ساری سمجھ میں آ جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے، 3 بیٹے مشہور ہیں ان کے، سام، حام اور یافس، ٹھیک ہے؟ اور ہماری کتب تاریخ نے لکھا ہے اور بعض احادیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ ان قوموں کی نسلیں آگے کہاں کہاں چلی ہیں۔ چنانچہ جو جتنے ترک ہیں یہ سارے کے سارے یافس کی اولاد ہیں، ٹھیک؟ یہ علاقہ کون سا تھا نوح علیہ السلام کا؟ عام طور پہ جو کتب تاریخ میں ہے عراق کا علاقہ بتایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن طوفان نوح کے بعد جو آپ کی کشتی جا کے لگی ہے، قرآن مجید میں اس پہاڑ کا نام موجود ہے، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ، ٹھیک؟ اور یہ پہاڑ اس وقت بھی ترکی اور آذربائیجان کی سرحد کے بیچ میں موجود ہے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دوبارہ جب انسانی نسل شروع ہوئی ہے تو اسی علاقے سے شروع ہوئی ہے۔ اچھا، اگر آپ نقشے پہ اگر آپ دیکھیں اور یہاں نقشہ ہوتا تو شاید بات سمجھانے میں آسانی ہو جاتی، لیکن خیر آپ سمجھ لیں گے کہ وہ جگہ ایسی ہے کہ وہاں سے ایک طرف آپ چلتے جائیں تو چین تک، جی کیا چیز؟ ہاں اگر لگا دو تو بہت اچھی بات ہے۔ ایک جانب وہ پورا علاقہ چین تک چلا جاتا ہے، یہ پوری ترک نسلیں ہیں، ہزاروں سال سے، آج بھی وہی ہے، ٹھیک؟ دوسری جانب آپ آتے ہیں تو یورپ شروع ہو جاتا ہے تھوڑا سا اوپر، اور بحیرہ احمر ہے، اس کے بحیرہ روم ہے، اوپر کی جانب یورپ ہے، اور اس جانب پورا افریقہ ہے۔ تو نوح علیہ السلام کے یہ تینوں بیٹے الگ الگ سمتوں میں چلے گئے۔ ترک یافس کی اولاد ہو گئے، سام ذرا اوپر کی جانب گیا ہے، اور آگے اس کے بیٹے اور آگے چلے گئے، یعنی انہوں نے رخ یہ خاص رکھا ہے، بڑھتے گئے، اور پورا یورپ تقریباً وہ ان کی نسل ہے۔ حام اور اس کی اولاد وہ افریقہ چلے گئے، سیاہ نسلیں جتنی بھی ہیں وہ اس کی اولاد ہیں۔ اچھا، سام کی اولاد وہ اس طرف بھی آئی ہے، جنوب کی جانب بھی آئی ہے، اور جنوب کی طرف عرب قبائل یہ سارے کے سارے یہ بھی سامی ہیں، یعنی بنیادی طور پر یورپین نسلیں اور عرب نسل یہ ایک ہی ہے، ان کو سامی نسلیں کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور انہی نسلوں میں سے ایک نسل بنی اسرائیل ہے، یعنی ایسی سینکڑوں نسلوں میں سے ایک نسل ہے۔
اچھا، آپ جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ٹھیک ہے، ان کا تعلق بھی سامی نسل سے ہے، اور یہ عراق میں ان کی بعثت ہوئی تھی۔ نوح علیہ السلام اور ان کے درمیان تقریباً 3000 سال کا فاصلہ بن جاتا ہے۔ آپ اندازہ کریں اس زمانے میں کتنی نسلیں، کتنے قبیلے، کتنی شاخیں ہو چکی تھیں، یعنی دنیا ایک لحاظ سے خوب آباد ہو چکی تھی، کم سے کم دنیا کا جو وسطی علاقہ ہے خوب آباد تھا۔ اچھا، ابراہیم علیہ السلام آپ جانتے ہیں وہ عراق سے ہجرت کر کے فلسطین آئے تھے۔ اب فلسطین میں ان کے بیٹے ہیں، 2 بیٹے تو مشہور ہیں، حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق۔ اسماعیل علیہ السلام مکہ میں آباد ہوئے اور وہاں سے ان کی اولاد چلی ہے۔ آپ یہ گمان نہ کریں کہ سارے عرب اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، عرب اس سے پہلے بھی تھے۔ میں نے بتایا سام کی نسل بہت پھیل چکی تھی، جزیرۃ العرب میں جگہ جگہ پہلے بھی ان کی اولاد تھی، مثلا یمن کا علاقہ تو بہت آباد تھا، شہر وہاں پہ تھے۔ انہی میں سے ایک قبیلہ بنو جرہم کا تھا، جو مکہ اس وقت آئے تھے جبکہ سیدہ ہاجرہ پانی تلاش کر رہی تھی، اور وہ آئے اور وہ اللہ کی قدرت سے پھر وہ چشمہ نکلا ہے، اور وہ چشمے پہ مطلب نہیں، وہ اس کے بعد آئے ہیں، پانی تلاش کیا انہوں نے، اس کے بعد چشمہ نکل آیا، تو اس کے بعد انہوں نے جب پرندے دیکھے، یہ تو بخاری میں نا سارا واقعہ ہے، پرندے دیکھے تو وہ راغ ہے، وہ اجازت دیں یہاں پر ہم آباد ہو جائیں، تو وہ سمجھے وہاں پہ آبادی ہو گئی پوری۔ اور اسماعیل علیہ السلام کی پہلے جو زبان تھی وہ سریانی تھی، جو ابراہیم علیہ السلام بولتے تھے، چونکہ وہ عراق سے آئے تھے۔ اب یہاں پہ انہوں نے عربی زبان بھی سیکھ لی۔ کہنے کا مقصد یہ عرب قبائل پہلے سے تھے، بنی اسرائیل اس کے بعد آئے ہیں، وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اسحاق کے بیٹے، یعقوب کی اولاد ہیں، وہ 12 بیٹے یعقوب علیہ السلام کے، وہ بنی اسرائیل کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعقوب علیہ السلام ہی کا نام اسرائیل تھا، اور ان کے بیٹے جو 12 تھے وہ کیا کہلاتے تھے؟ بنی اسرائیل۔ اچھا، ایک غلط فہمی یہاں پر میں پہلے ہی دور کر دوں، وہ اہل علم کے اندر بھی ہے وہ، اور اس کی وجہ تحقیق یعنی جم کے تحقیق نہ کرنا ہے۔ دیکھیں، مسجد اقصی سب سے پہلے کس نے تعمیر کی؟ سب سے پہلے کس نے تعمیر کی؟ اس میں 2 اقوال مشہور ہیں، ایک قول آدم علیہ السلام کا اور ایک قول ابراہیم علیہ السلام کا، ایک تیسرا قول بھی ہے یعقوب علیہ السلام کا۔ بہرحال یہ 2 اقوال ہیں، یہ 3 اقوال ہیں۔ تحقیقی قول یہ ہے کہ مسجد اقصی کی تعمیر بھی آدم علیہ السلام ہی کے زمانے میں ہوئی، انہوں نے خود کی ہے یا ان کی اولاد میں سے کسی نے کی۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ دیکھیں، یہی اختلاف کعبہ کے بارے میں بھی ہے نا، کہ کعبہ سب سے پہلے کس نے تعمیر کیا، تو یہاں پر بھی ایک قول یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلے تعمیر کیا، دوسرا قول ہے کہ آدم علیہ السلام نے پہلے تعمیر کیا۔ آدم علیہ السلام کا پہلے تعمیر کرنا، اس کے کئی مضبوط دلائل موجود ہیں۔ آپ توجہ ادھر رکھیے، یہ ہوتا رہتا ہے کام ہوتا، آپ ادھر توجہ۔ آپ دیکھیں بخاری شریف میں ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام کعبہ کی تعمیر کے لیے مستعد ہوئے، ٹھیک ہے، پورا جو واقعہ ہے جس میں اسماعیل علیہ السلام کا وہاں پہ چھوڑنا بھی ہے، اور اسی جگہ پر ان کو چھوڑا تھا جہاں پہ کعبہ کے آثار موجود تھے، وہ ایک ٹیلے کی طرح ابھرا ہوا تھا، یہ بخاری شریف میں موجود ہے، ٹیلے کی طرح ابھرا ہوا تھا۔ اور جب بعد میں اللہ نے حکم دیا، اسماعیل علیہ السلام بڑے ہو گئے، اللہ نے حکم دیا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، اور تفسیر میں آپ دیکھ لیں کہ آ کے ابراہیم علیہ السلام کو جبرائیل علیہ السلام بتایا کہ یہ بنیادیں ہیں، اس کی قدیم بنیادیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کعبہ کی تعمیر ثابت ہے۔ ایسی روایات بھی ہیں جس میں آدم علیہ السلام کا حج کرنا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے حج کیا تھا۔ اور آپ دیکھیں حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل حج میں حضرت کافی تفصیل سے اس میں کعبہ کی تعمیر کا ذکر کیا ہے کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی مدد سے اس کو تعمیر کیا، پھر بعد میں ابراہیم علیہ السلام نے، اس ساری تفصیل آخر تک انہوں نے قریبی زمانہ خلفاء کا سب بیان کیا ہے، پڑھیے گا اس کو۔ تو جب آدم علیہ السلام کعبہ کے بانی ہوئے تو صحیح بخاری میں ایک روایت ہے جس میں نبی علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ پہلی مسجد دنیا میں کون سی بنائی گئی، پہلا گھر عبادت کے لیے؟ تو آپ نے فرمایا مسجد الحرام، اور اس کے بعد آپ نے فرمایا مسجد اقصی، اور پوچھا کہ ان دونوں کے درمیان کتنا فاصلہ تھا؟ تو آپ نے فرمایا 40 عام، 40 سال تھا۔
تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر بھی آدم علیہ السلام کے زمانے ہی میں ہو گئی تھی. ٹھیک ہے، یعنی جب اللہ نے اس کائنات میں انسان کو بھیجا اور اللہ نے طے کر لیا کہ یہ سلسلہ چلنا ہے، تو مقامات مقدسہ کا تعین بھی اسی وقت کر دیا اللہ تعالیٰ نے. ٹھیک ہے. اچھا، جب یہ معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کے زمانے میں بیت المقدس تعمیر ہوا، یہ کعبہ مسجد اقصی تعمیر ہوئی، تو اس سے یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ آبادی بھی اسی وقت سے شروع ہو گئی تھی. ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ مسجد تعمیر کریں اور پھر اس کو ایسے ہی ویران چھوڑ دیں. تو یہاں بھی آبادی ہوئی، وہاں بھی آبادی ہوئی، دنیا میں اور کہاں کہاں آبادی ہوئی. ہاں بیچ میں پھر طوفان نوح آیا، بہت سارے حوادث ہوئے. تو جیسے ابراہیم علیہ السلام نے مسجد اقصی کی تجدید کی تھی، مسجد کعبہ کی تجدید کی تھی، اسی طرح بعض پیغمبروں نے مسجد اقصی کی تجدید کی ہے، اور جن میں بہت بڑا نام داؤد علیہ السلام کا ہے کہ انہوں نے اس کو ایک عظیم الشان انداز میں مسجد اقصی کو تعمیر کرنا شروع کیا، مگر پورا نہ کر سکے. ٹھیک ہے، وہ واقعہ سورہ سبا کی تفسیر کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی تعمیر جاری تھی، وہ کوئی حدیث کے اندر بھی ذکر آتا ہے، اس کی تعمیر جاری تھی کہ، اور وہ اس کی تعمیر کے لیے نہیں، میرے تھوڑا سا ہو گیا. داؤد علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کرائی تھی، ان کا انتقال ہو گیا. سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع پھر کرائی جنات کے ذریعے، جنات بھی شریک تھے، اور اس کی تعمیر تکمیل تک پہنچ چکی تھی. اور سلیمان علیہ السلام اس زمانے میں عصا پر تکیہ لگا کے کھڑے تھے، اور اسی دوران ان کا انتقال ہو گیا، جنات کام کرتے رہے. تو اور پھر جب وہ عصا کھوکھلا ہو گیا تو پھر وہ گرے، ان کو سمجھ آیا کہ بھئی ہمیں کیا معلوم تھا، ہم تو ایسی دعویٰ کرتے تھے غیب جانتے ہیں، کچھ پتہ نہیں چلا، یہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبروں نے جیسے ایک عبادت گاہ سے محبت ہوتی ہے، مقدس مقام سے اچھے انداز میں تعمیر کراتے رہے. اور سلیمان علیہ السلام کی تعمیر اس لحاظ سے یادگار ہے کہ سب سے عظیم الشان، جیسے وہ بادشاہ تھے، اللہ نے اتنی ان کو قوت دی تھی، دولت دی تھی. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر اگلا سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی کیا حیثیت تھی. بنی اسرائیل اس زمانے کے مومنین تھے، اس زمانے کے مومنین تھے. ٹھیک ہے. بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، لیکن وہ زیادہ عرصے رہے نہیں ہیں وہاں پہ، وہ چلے گئے مصر. یا یوسف علیہ السلام وہاں پہ تھے، بادشاہ بن گئے تھے، یہ بھی چلے گئے. یوسف علیہ السلام کا انتقال ہوا، یہ لوگ واپس فلسطین نہیں آئے، وہیں پہ رہے. پھر اللہ کی جانب سے ایک آزمائش مقدر تھی، فرعون کی غلامی میں آ گئے. کئی صدیاں اس غلامی کے اندر انہوں نے گزاری. پھر موسیٰ علیہ السلام آ گئے. موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے ان کو نجات دی ہے، تو ان کو خواہش ہوئی کہ وہ مقدس مقام وہاں پہ ہم واپس جائیں. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ دیکھیے گا، اگر فلسطین کا آپ نقشہ دیکھیں یا قدیم نقشے خاص طور پہ اٹھا کے دیکھیں تو آپ کو معلوم ہوگا یہ جگہ جہاں یہ لوگ رہتے تھے اس کو کنعان کہا جاتا تھا. کنعان کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. اور یہ کنعان کون تھا؟ یہ بھی سامی نسل کی ایک بڑی شخصیت تھے، ان کے نام پہ اس کو کنعان کہا جاتا تھا. ٹھیک ہے. وہیں سے مصر آئے، پھر وہیں سے انہوں نے واپس جانے کی تیاری کی. جب وہاں پہنچے تو وہاں پر ایک اور قوم تھی جسے قوم عمالقہ کہا جاتا تھا. اچھا، عمالقہ بہت بڑی قوم تھی، اور یہ بھی اسحاق علیہ السلام کی اولاد تھے. ٹھیک ہے. اسحاق علیہ السلام کے بیٹے عیس کی اولاد میں سے تھے، لیکن یہ ایمان سے ہٹ چکے تھے، کافر ہو گئے تھے، لیکن تکڑے بہت تھے، بہت بڑے بڑے قد، اور جناب انہیں قوم جبارین کہا جاتا تھا. تو جب بنی اسرائیل کو کہا کہ آپ چلیں جہاد کریں، تو انہوں نے کہا ان فیہا قوما جبارین، وہاں تو بڑے تکڑے لمبے چوڑے لوگ ہیں، ہم کیسے لڑیں گے ان سے. تو وہ بات کہہ دی اذهب انت وربک فقاتلا، آپ چلے جائیں، آپ کا رب چلے جائیں، آپ دونوں جا کے لڑیں. انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں پہ بیٹھ کے تماشا دیکھیں گے. یعنی آپ اندازہ کریں ذرا کہ وہ قوم ابھی مسلمان ہے، کافر نہیں ہے، اہل ایمان ہیں، اور نبی کی معیت میں ہیں، اور نبی کی صحبت اٹھائے ہوئے ہیں، لیکن اس وقت بھی ان کے ایمان کی کمزوری کیسی تھی کہ وہ ڈر رہے تھے لڑنے سے، جہاد سے ڈر رہے تھے. تو خیر وہ پھر اللہ کی جانب سے فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ 40 سنة، 40 سال تک تو جا ہی نہیں سکتے. یہ نسل تو کم سے کم نہیں جائے گی جس نے نبی کا ساتھ دینے سے انکار کیا ہے، بہانے بنائے. چنانچہ وہ ادھر ہی وادی سینا میدان طی کے اندر ان کی زندگی گزر گئی. اگلی نسل جو آئی ہے انہوں نے دوسرے پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت میں جہاد کیا، اللہ نے زمین ان کو دے دی. لیکن آپ ان کی تاریخ میں آپ دیکھیں گے، اب یہ دیکھیں، یہ
پھر ذہن کو تازہ کریں کہ یہ 12 بھائی وہاں گئے ہیں، ان کی اولاد موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آئی ہے، موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں بھی بیت المقدس میں نہیں ہے، باہر ہی ہے، بلکہ فلسطین میں بھی نہیں ہے، باہر ہی آباد ہے۔ آباد کیا ہے؟ ایک خیمہ بستیوں کے اندر ایک قسم کے رہ رہے تھے۔ یوشع علیہ السلام کے زمانے میں انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا، ان کی اولاد نے آگے جا کے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ سلسلہ آگے چلا ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا جناب؟ دوبارہ انہوں نے نافرمانیاں شروع کر دی۔ یہ خود ایک یہودی کا کہنا ہے کہ ہمارے بنی اسرائیل کی حکومت بیت المقدس پر یا فلسطین پر کبھی بھی وہ 80 سال سے اوپر نہیں گئی ہے، 8 عشرے سے اوپر نہیں گئی ہے کبھی بھی۔ 8 عشرے گزرنے نہیں پاتے کہ ہم لوگ بد کردار ہو جاتے ہیں، بے دین ہو جاتے ہیں، اللہ ہم سے ناراض، اس کو یہوہ کہتے ہیں، یہوہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، پھر ہم بے دخل ہو جاتے ہیں۔ تو چنانچہ اپنے اعمال کی پھر پاداش میں پھر دشمن قوم غالب آ گئی، پھر اللہ نے پھر کرم کیا، اور آپ جانتے ہیں داؤد علیہ السلام کو اللہ نے انہی میں سے مبعوث کیا، اور پھر بادشاہت مل گئی۔ پھر ان کے بیٹے سلمان علیہ السلام کے زمانے میں تو ایک قسم کی دنیا کی سب سے بڑی بادشاہت تھی، لیکن یہ دور بھی کوئی بہت لمبا نہیں چلا ہے۔ سلمان علیہ السلام کے بیٹے کے زمانے میں یہ پھر نافرمان ہو گئے، وہ نافرمان بھی ایسے کہ اپنے پیغمبر پر، اپنے محسن پر وہ جناب جادوگری کے الزام لگانے لگے۔ یہ تو جادوگر تھے بھائی، جادوگری کے ذریعے انہوں نے اتنی قوت حاصل کی، تو ہم بھی جادو کریں گے۔ شیاطین سے جادو سیکھنے لگے، اور جادو کو تو قرآن نے کفر کہا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قوم بہت جلدی بگڑ جاتی تھی، بہت جلدی بگڑتی تھی۔ انبیاء کا سلسلہ بھی جاری رہا، یہ کبھی ٹھیک ہوتے کبھی بگڑتے، چلتے چلتے آخر آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آتا ہے، اور اب اس قوم کی حالت یہ تھی کہ یہ بالکل غلام تھے، بازنطینی رومی ان کے حکمران تھے، ٹھیک ہے، آپ یوں سمجھیں کہ جیسے انگریز دور میں ہم لوگ تھے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارا تو یہ تو اللہ کے کرم ہے اس امت کے اوپر کہ ہر زمانے میں علماء حق کھڑے ہوتے ہیں اور جد و جہد کرتے ہیں، اور دین کے اندر کوئی مداہنت برداشت نہیں کرتے، حق بات بے ٹوک کہتے ہیں۔ یہاں یہ مسئلہ نہیں تھا، یہاں تو جو کتاب تھی تورات، جو متن تھا، اس کو بھی تبدیل کر دیا اپنی خواہشات کے مطابق۔ تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو نازل کیا اس قوم کی ہدایت کے لیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا، تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انجیل لے کے آئے ہیں، انجیل کا انکار کر دیا، عیسیٰ علیہ السلام کے نسب کے اوپر تہمت لگا دی، ٹھیک ہے، ایک قسم کی گالی بن جاتی ہے نا جب وہ بات کہی جائے، اور پھر اس سے بڑھ کے ان کو قتل کرنے کی سازش کی۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام بہرحال انہی کی قوم کے تھے، انہی کے خاندانوں کے تھے، بنی اسرائیل کے تھے، مگر وہ قومی اہمیت بھی نہیں ہے۔ اس کی جگہ انہوں نے اپنے غاصب، ظالم، کافر، بے دین آقاؤں کا ساتھ دیا، کیونکہ رومی بھی ناراض تھے کہ یہ شخص کیا مذہب پھیلاتا پھر رہا ہے، تو ہم آپ کو بتائیں گے اسے کیسے قتل کرنا ہے، جاسوسی کر کے پورا انتظام کر دیا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بچانا تھا، آسمان پہ اٹھا لیا، ٹھیک ہے، اور ان کی مغضوبیت اور ان پہ اللہ کا عتاب بڑھتا چلا گیا، حتیٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا، اور یہ لوگ انتظار کر رہے تھے کہ کب وہ آخری پیغمبر آئے گا اور ہمیں نجات ملے گی، کب وہ آئے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں شرف رکھا تھا۔ تو آپ سب نے اس سیرت میں واقعہ پڑھا ہوگا، ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے بڑے، ویسے تو ہر سال ہی وہ ربیع الاول میں جو سلوک و احسان کا شمارہ آتا تھا بڑے اہتمام سے شائع کراتے تھے، بلکہ 2-3 شماروں کو جمع کر لیتے تھے، اور اس میں سیرت کے بڑے اچھے اچھے واقعات حضرت اس میں نقل فرماتے تھے۔ تو میں نے پہلی بار یہ واقعہ اسی میں پڑھا تھا، تو اس پہ جو ٹائٹل تھا اس رسالے پہ، وہ ایک مشہور سیرت کی کتاب ہے الرحیق المختوم، وہ ٹائٹل اس سلوک احسان پہ تھا۔ تو اس میں وہ واقعہ منقول تھا، اور بعد میں پھر میں نے دیگر کتابوں میں بھی اس کو دیکھ لیا، لیکن پہلی بار وہاں پڑھا کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی اور لوگ دیکھنے کے لیے آئے، تو ایک یہودی بھی تھا مکہ میں، وہ بھی آیا، جیسے اس کی نظر پڑی تو وہ غش کھا کے بے ہوش ہوا، اس نے منہ سے نکلا کہ نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی، یعنی علامات نبوت ان کو ایسی معلوم تھی کہ اس بچے میں علامات نبوت ہے، آخری نبی یہی ہے۔ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ایسا پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، لیکن اس ضد کی وجہ سے کہ نبوت ہمارے اندر کیوں نہیں آئی، انکار کر دیا۔ اچھا، اگر اقرار کرتے تو انہی کا بلا تھا، ان کو شرف ملتا، ان کو عزت ملتی، برکت ملتی، سعادت ملتی،
اسلام میں تو ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے کہ جناب فلاں قبیلے کا شخص ہی اسی کو ترقی ملنی ہے. آپ دیکھیں مسلمانوں کی تاریخ میں میں کوئی صحابہ کے دور کی بات نہیں کر رہا، میں بہت بعد کے دور کی بات کر رہا ہوں. یہ ہمارے ہندوستان میں تقریباً 1 صدی تک خاندان غلامہ نے حکومت کی ہے. وہ سارے کے سارے غلام تھے، آزاد کردہ غلام. ادھر مصر میں آپ دیکھیں تقریباً 1 صدی لگ بھگ وہاں بھی ممالک نے حکومت کی ہے، وہ بھی سارے کے سارے آزاد کردہ غلام تھے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر یہ اسلام قبول کرتے تو کیا شرف پاتے، لیکن بالعموم اکا دکا چند کو چھوڑ کے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا. دشمنی میں کمر بستہ ہو گئے، جس کے واقعات میں آپ کو بتا چکا ہوں. اچھا، اب جو یہ پروپیگنڈا جو کرتے ہیں کہ جی یہود کو مسلمانوں نے نقصان پہنچایا، کتنا بڑا پروپیگنڈا ہے. آپ اگر ان کی پچھلی تاریخ دیکھ لیں اور پھر مسلم دور کی تاریخ دیکھ لیں، ٹھیک ہے ان کے لیے مقدس مقامات ان کو نہیں دیے گئے. آپ جزیرۃ العرب میں نہیں رہ سکتے، آپ خاص بیت المقدس میں بستی نہیں بنا سکتے. باقی بھی تو پورا عالم اسلام تھا، افریقہ تھا، ایشیا کے بھی اکثر ممالک آپ کہہ سکتے ہیں اسلامی حکومت تھی، اسلامی خلافت تھی، امن تھا، خوشحالی تھی، انصاف تھا، اور ذمہ کی اتنی زیادہ خیرخواہی کی جاتی تھی، اتنا خیال رکھا جاتا تھا کہ آپ آج بھی کہیں بھی تصور نہیں کر سکتے. یعنی یہ حدیث مسلمانوں کے سامنے تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی ذمہ کے ساتھ وہ زیادتی کرے گا تو قیامت کے دن ذمہ کی جانب سے وکیل بن کے میں آؤں گا. تو آپ دیکھیں کہ یہودیوں نے جتنا پیسہ اس زمانے میں بنایا اور جتنے ان کو حقوق حاصل تھے، حقوق ملکیت حاصل ہے، حقوق تجارت حاصل ہے، حقوق تعلیم حاصل ہے، انہیں کہیں پر کوئی باڑ لگا کے محدود نہیں کیا گیا کہ جانوروں کی طرح یہاں پہ رہو، جیسا ہی آج غزہ والوں کے ساتھ کر رہے ہیں. اور اس سے بڑھ کے بہت کچھ کر رہے ہیں، اس پہ ہم آگے آئیں گے. کہنے کا مقصد یہ کہ ان کو تو احسان ماننا چاہیے تھا مسلمانوں کا، لیکن نہیں، ناشکری کی انتہا. اچھا، دوسری بات یہ کہ یہ جو پروپیگنڈا یہ کرتے آ رہے ہیں کہ جی ہم چونکہ بنی اسرائیل ہیں، ایک نبی کی اولاد ہے اور ہمارے آباء و اجداد وہاں مدفون ہے وغیرہ وغیرہ، تو ہماری سرزمین ہے. یہ بات 100% جھوٹ ہے. یہ پروپیگنڈا کون کر رہا ہے آپ کو معلوم ہے؟ سارے یہودی نہیں کہہ رہے یہ بات. یہ بات کہہ رہی ہے صہیونی لابی، یعنی آپ آسانی کے لیے میں کہتا ہوں متشدد یہودی آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اس وقت متشدد یہودی ہی زیادہ ہیں، اعتدال پسند ان میں کم ہے. حقیقت یہ ہے کہ یہودیوں میں اکثریت وہ بنی اسرائیلی نہیں ہے، وہ دوسری نسلیں ہیں. یہودی یہ بات بھی جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم دیگر قوموں میں رشتے ناطے نہیں کرتے، لہذا ہماری نسل خالص ہے. آپ دیکھ لیں کیوں نہیں رشتے ناطے کرتے بھائی؟ ہمارے پاکستان میں ایسے لوگ ہیں جن کے ساتھ رشتے ناطے ہوئے، مشہور لوگ ہیں. یہ تو ایک مثال آپ دے رہا ہوں. آپ دیکھ لیں دنیا کے بڑے بڑے یہودیوں کو، کن کے بیٹے کن کی اولادیں کن سے تعلق ہے، ہر قوم سے رشتے انہوں نے کیے، اور بہت جان بوجھ کے بڑے طریقے سے رشتے کیے ہیں کہ تاکہ یہاں پر ہمارے کھانچے بنے، ان کو استعمال کر سکیں ہم. ایک بات. دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپنے مذہب کی تبلیغ ہی نہیں کرتے، کوئی دوسرا ہمارے مذہب میں آ ہی نہیں سکتا. یہ بات بھی غلط ہے، بالکل غلط ہے. عام طور پہ تو تبلیغ نہیں کرتے، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے کرتے ہیں. چنانچہ انہوں نے صدیوں پہلے یوکرائن اور روس کے درمیان جو علاقہ ہے، یہاں پر انہوں نے اپنے مذہب کی تبلیغ کی. ضرورت پڑ گئی، انہوں نے دیکھا کہ ہم تعداد میں بہت کم ہیں، بہت کم ہیں، تعداد بڑھاؤ. تو ایک پالیسی موقت بنائی گئی کہ اتنے زمانے میں ہم تبلیغ کریں گے. جب تبلیغ کی گئی تو ان کی توقع سے بھی زیادہ ان ریشین قوموں نے یہودیت قبول کی، اور تب سے لے کے اب تک تقریباً 85% یہودی وہ ریشین نسلوں کے. ریشیا ہے یا اس کے ساتھ جو علاقے ملتے ہیں، یوکرائن ہے، پولینڈ ہے، پھر آگے تھوڑا سا جائیں، جتنا آپ آگے جائیں گے وہ تناسب کم ہوتا جاتا ہے، لیکن وہ بہت ساری نسلیں انہوں نے یہودیت قبول کی ہے. جرمنی میں آپ دیکھ لیں، ریشین تو سب سے زیادہ ہے. آپ اس بدبخت نیتن یاہو کی فوٹو دیکھ لیں اور روس کے صدر کی دیکھ لیں، جڑواں بھائی آپ کو لگیں گے. اتنی مشابہت ایسی تو نہیں ہے، ایک نسل کے لوگ ہیں. اچھا، مزید یہ کہ اس پہ بھی انہوں نے اکتفا نہیں کیا. آپ ذرا دیکھیں ان کے جلسے یا جلوس، آپ کو کالے کلوٹے یہودی بھی نظر آئیں گے، افریقی یہودی. تو اگر ایک نسل ہے تو آپ نے یہ کالے کلوٹے کہاں سے آ گئے؟ ان میں بھی تبلیغ کی.
جب اسرائیل قائم کرنے کا ٹائم تھا، اقوام متحدہ میں ووٹنگ ان کو کرانی تھی. اقوام متحدہ جیسا ادارہ ہے آپ سب جانتے ہیں، وہاں بھی اکثریت حاصل نہیں ہو رہی تھی اسرائیل کے حق میں. تو اس کی تیاری انہوں نے یہ کی تھی کہ افریقہ کے بعد چھوٹے چھوٹے بڑے غریب ممالک، یعنی ایسے ملک کہ آپ سمجھے جیسے آپ کا کراچی ہے، تو کراچی تو بڑا ہنستا بستا کروڑوں کا شہر ہے، وہ تھوڑی سی آبادی چند ہزار کی ہے، چند لاکھ کی، جنگلوں میں بکھری ہوئی ہے، کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، اور بالکل غریب. ان نے جناب یہودیت کی تبلیغ بھی کی، پیسہ بھی خوب دیا، اور کہا کہ جناب آپ ہمارے حق میں ووٹ دے دیں. تو ایسے 2 3 4 ملکوں نے بھی ووٹ دے دیا اسرائیل کے حق میں. تو سادہ اکثریت تو آپ نہیں کہہ سکتے، چند ووٹ 2 3 اوپر پڑ گئے تو اسرائیل بن گیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہودیوں کا اسرائیلی نسل ہونے کا دعویٰ کرنا یہ بالکل غلط ہے. ٹھیک ہے، یہ بالکل ایسا ہے کہ جیسے آج ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی یہ دعویٰ کر دیں کہ ہم جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہیں بحیثیت قوم. یہ کوئی دعویٰ کیا جا سکتا ہے؟ اگر ہم نے سینکڑوں لوگ سادات ہیں یا ہزاروں لوگ سادات ہیں تو اس سے پوری قوم تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ نہیں بن جاتا نا. ہم روحانی اولاد ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، یہ بہت بڑا شرف ہے. لیکن یہ دعویٰ ہم کیوں کریں بھائی؟ لیکن انہوں نے یہ جھوٹا دعویٰ کیا ہے تاکہ القدس پہ، فلسطین پہ اپنی جھوٹی تولیت کا وہ حق وہ ثابت کریں. اچھا، اب بیت المقدس کی بات میں نے آپ کو تھوڑی سی سمجھا دی، اس میں کیا صورت حال ہے. اچھا، جب تک ان کے پاس سیاسی قوت نہیں تھی، عالمی طاقتیں ان کے پیچھے نہیں تھیں، یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک ہے، عالمی طاقتیں جب ان کے ساتھ ہو گئی، وہ ساتھ کیوں ہوئی؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ آخر یہودیوں اور نصرانیوں کا اشتراک کس لیے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا، ایسا نہیں ہے کہ ان کے اندر حقیقت میں کوئی محبت ہے ان کی. ٹھیک ہے، حقیقتاً تو ان کے درمیان نفرت ہونی چاہیے تھی اور ہوگی، لیکن مسلم دشمنی میں اکٹھے ہو گئے، اسلام دشمنی میں اکٹھے ہو گئے. ورنہ ایک یہودی اور ایک عیسائی، ان کا آپس میں کوئی تعلق بنتا ہی نہیں، تعلق ہی نہیں بنتا. دیکھیں، اسرائیلیوں کے نزدیک سب سے مقدس، نصارہ کے نزدیک سب سے مقدس کون ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام. اور وہ تو ہمارے نزدیک ایسے مقدس ہیں، کوئی ان کے بارے میں کلمہ توہین کہتے وہ کافر ہو جائے گا، اسلام سے خارج ہو جائے گا. ان کی والدہ کتنی مقدس ہیں، کوئی ان کی پاک بازی کے خلاف جملہ کہے اسلام سے خارج ہو جائے گا. اسلامی مملکت ہے تو اس کے اوپر وہ ارتداد کی سزا جاری کر دے گی، توحید رسالت کا مقدمہ درج ہو جائے گا، قتل ہو جائے گا وہ. ایسا ہے کہ نہیں؟ لیکن یہودی کیا کرتے ہیں؟ ان کی ان دونوں سب سے مقدس شخصیات، دونوں کے بارے میں صرف الفاظ نہیں، ان کا عقیدہ اور نظریہ وہ ہے جس کو بیان کرنا بھی مشکل ہے. یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر براہ راست وہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہیں، ان کے معجزات کو جادو قرار دیتے ہیں، اور سیدہ مریم کی پاک دامنی پر تہمت لگاتے ہیں. آپ بتائیں کوئی اولادی برداشت کر سکتی ہے اپنی ماں کے بارے میں؟ ہم برداشت نہیں کر سکتے، کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا. عیسائیوں نے کیسے برداشت کیا؟ کہ ان کو معلوم نہیں ہے؟ بالکل معلوم ہے، لیکن اسلام دشمنی نے اندھا کر دی ہے. لیکن الحمدللہ ماحول تبدیل ہو رہا ہے. اب آپ کو یورپ کے اندر اور خاص طور پہ امریکہ میں، جہاں صہیونی لابی سب سے اوپر تھی، ماحول چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اب وہاں پہ یہودیوں کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے، اور خود یہودیوں کے اندر بھی ایسے لوگ ہیں جو کھڑے ہو کے بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے صہیونیوں نے نصرانیوں کو بھی اور خود یہودیت کو بھی ہائی جیک کیا ہوا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہودیوں کے اندر شرفاء بھی ہیں. تو یہ شرفاء کون ہیں؟ ان میں سے زیادہ تر وہ ہیں جو حقیقتاً اسرائیلی ہیں، اسرائیلی نسل سے ہیں. اگرچہ ایسے لوگ بہت کم ہیں لیکن ہیں. اور دوسرے وہ جو عرب یہودی ہیں، جو نبی علیہ وسلم کا زمانہ جنہوں نے دیکھا تھا نا، یعنی مدینہ میں رہے تھے، پھر خیبر میں رہے، ان کو وہاں سے نکالا تو گیا لیکن عالم اسلام میں تو آباد رہے وہ لوگ. اور انہوں نے خلفائے راشدین کا زمانہ دیکھا، مسلمانوں کا رحم و کرم دیکھا. ان میں سے بہت سے لوگوں کی شہادتیں اس چیز کی موجود ہے، اپنی اولاد کو تلقین کر کے گئے نہیں، ایسا سنہرا زمانہ ہماری پچھلی پشتوں نے نہیں دیکھا. یہ چند فیصد لوگ ہیں، لیکن اس موقع پر آپ دیکھیں کہ وہ بھی کھڑے ہو گئے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل ناجائز ملک ہے، یہ ہمارے مذہب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے.
بلکہ جس نے قائم کیا، جس نے تحریک چلائی، تھیوڈور ہرزل، وہ بدبخت، وہ کہتے ہیں ہم اس کو یہودی مانتے ہی نہیں ہیں، اس کو یہودی ہم نہیں مانتے۔ بنیادی طور پر وہ کہتے ہیں لادین آدمی تھا، اور یہ حقیقت ہے، وہ جھوٹ نہیں بول رہے۔ جن کو صہیونی کہا جاتا ہے حقیقت میں تو وہ کسی بھی مذہب پہ ایمان نہیں رکھتے۔ اگر آپ غور کریں، کبھی آپ یہودیوں کے کسی وفد کو دیکھیں، آپ کو اس میں کچھ لوگ آپ کو بڑے عجیب نظر آئیں گے، ویسے تو سبھی عجیب ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ آپ کو زیادہ ان کے چہرے پہ نحوست نظر آئے گی، غیر معمولی۔ وہ کون ہوتے ہیں؟ یہ ہوتے ہیں جادوگر۔ اسرائیل کی حکومت، ان کے افسران، ان کے وزراء، ان کی کوئی میٹنگ جادوگروں کے بغیر نہیں ہوتی۔ جادو ان کے ہاں وہ حیثیت رکھتا ہے جو ہمارے یہاں تصوف کی حیثیت ہے۔ ہمارے خواص جن کو اللہ توفیق دیتا ہے، جن کے نصیب میں سعادت ہوتی ہے، اہل اللہ کی خدمت میں بیٹھتے ہیں، تصوف سیکھتے ہیں۔ تصوف کیا ہے؟ اپنے آپ کو پاک کرنا، اللہ سے تعلق کو بڑھانا، یہی تصوف ہے۔ ان کے ہاں اس کے الٹ ہے، وہ جانتے ہیں کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، وہ ہماری مدد نہیں کرے گا، تو متوجہ ہوتے ہیں شیطان کی طرف، باقاعدہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں، باقاعدہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ جادوگر کا تو کام یہ ہے کہ وہ جنتر منتر جو پڑھتا ہے سارے کفریہ شرکی الفاظ، شیطان خوش ہوتا ہے۔ تو جو ہمارے ہاں مرتبہ ہے شیوخ کا، بزرگان تصوف کا، وہ مرتبہ ان کے ہاں جادوگروں کا ہے۔ تو اندازہ کریں اس قوم کی بدبختی کا۔ لیکن کتنا بڑا جادو ہو، وہ حق کے سامنے تو نہیں آ سکتا نا۔ جاء الحق زہق الباطل، اسرائیل قائم ہو گیا اور انتہائی بے انصافی کے ساتھ قائم ہوا، ٹھیک ہے، دجل کے ذریعے، فریب کے ذریعے قائم ہوا، مسلمانوں کی لاشوں کے اوپر قائم ہوا، بلکہ آپ یوں کہیں کہ انسانیت کے خون کے اوپر قائم ہوا، ٹھیک ہے۔ جب یہ قائم ہوا تھا تو اس وقت کیا صورتحال تھی؟ فلسطین میں واضح اکثریت مسلمانوں کی تھی، واضح اکثریت، ماں سوائے تھوڑے سے یہودیوں کے جنہوں نے مسلمانوں کے رحم و کرم کو صدیوں سے دیکھا تھا، یہودی مزید نہیں تھے۔ یہ باہر سے لا کے روسی یہودی، پولینڈ کے یہودی، جرمن کے یہودی، امریکہ کے یہودی، افریقہ کے یہودی، ان کو لا کر جمع کیا گیا۔ اس کے باوجود بھی اکثریت نہیں بنی، پھر بھی اقلیت میں تھے، مگر اقوام متحدہ میں جھوٹے اعداد و شمار پیش کیے گئے۔ جو اقلیت بنی، چلیں آپ ظلم ہی کر رہے ہیں، اقلیت کو اس کے مطابق ملک دے دیں، نہیں، اس کے بعد بھی جو اعلان کیا گیا کہ جی اسرائیل مئی 1948 میں جی اسرائیل منظور ہو گیا، ملک بن گیا، اس کو اکثر رقبہ دیا گیا، اکثر رقبہ اس کو دیا گیا، اور ایک نام نہاد سا ایک اعلان کر دیا گیا، جی ہم فلسطین کی ریاست بھی قائم کریں گے، اور یہ باقی رقبہ اس کے لیے، یہ غزہ اس کے لیے ہے، یہ غفۃ الغربیہ، یہ تھوڑا سا یہ علاقہ اس کے لیے، باقی اسرائیل کے لیے ہے۔ لیکن وہ علاقہ بھی ایک دن بھی مسلمانوں کو، فلسطینیوں کو نہیں دیا گیا، کیونکہ تیاری پوری تھی، یہ تو ڈرامہ تھا۔ اسرائیل کو قائم کرنے سے پہلے، چونکہ وہاں سے پہلے برطانوی افواج تھی، برطانیہ جنگ جیتا تھا نا، تو پہلی جنگ عظیم جیت گیا تھا، تب سے لے کے اب تک یہاں برطانیہ اور فرانس کی افواج تھی۔ انہوں نے یہودیوں کو مسلح بھی کر دیا تھا، جنگی ٹریننگ بھی دے دی تھی، ہر قسم کے توپ، بندوق، طیارے، سب کچھ دے دیا تھا، اب ضرورت نہیں تھی کسی اور کی۔ تو ہم انخلا کر رہے ہیں، آپ لڑو، اور فلسطینیوں کو نہتا کیا ہوا تھا، جیسے قیام پاکستان کے مسلمانوں کے گھروں میں گھس کے پستول تک ان سے لے لیے گئے، اور ہندوؤں کو، سکھوں کو مسلح کی، وہی صورتحال تھی۔ چنانچہ پھر جو قتل عام شروع ہوا مسلمانوں کا وہاں پر فلسطین میں، وہ بڑی خونی داستان ہے، ابھی تک چلی آ رہی ہے۔ تو مسلمان اپنی بستیاں خالی کرنے پہ مجبور ہوئے۔ جو اس زمانے میں قتل عام ہوا ہے، ہم اس کا اندازہ کیسے لگائیں؟ یہ تو ابھی آپ دیکھتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہے، سوشل میڈیا نہ ہوتا نا، ابھی بھی آپ کو اتنی خبریں آپ کو نہیں ملتی، اتنے صحیح اعداد و شمار آپ کو نہیں ملتے۔ خیر، مین اسٹریم میڈیا پہ الجزیرہ کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان کے رپورٹر اور ان کے اینکر اور ان کے کیمرہ مین وہ عین میدان جنگ میں جا کے کام کر رہے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کتنے ان میں شہید ہو چکے ہیں، اور کام انہوں نے نہیں چھوڑا۔ آپ کی اطلاع کے لیے آپ کو بتاؤں کہ الجزیرہ کی جو پوری ٹیم ہے، یہ اصل مجاہدین کی ٹیم ہے۔ اس کے جو بانی ہیں وہ اسامہ بن لادن کے قریبی ساتھی تھے، شیخ اسامہ سے ان کے اختلاف ہو گیا تھا، شیخ کہتے تھے میدان میں لڑنا ہے، یہ کہتے تھے اگر ہم نے میڈیا کو خالی چھوڑ دیا ہم جنگ ہار جائیں گے، تو پھر یہ شیخ نے کہا تم اپنا کام کرو، میں اپنا کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کام امت کے لیے کتنا مبارک ثابت ہو رہا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ
زمین مسلمانوں پہ تنگ کر دی گئی اور اس پہ کوئی اکتفا نہیں کیا گیا۔ 1967 میں اسرائیل نے آگے بڑھ کے الضفۃ العربیہ جو اقوام متحدہ نے فلسطینیوں کے لیے طے کیا وہ تھا یہ آپ ہی کا ہے، اس میں بھی یہ فوج گھس گئی اور بیت المقدس پر بھی قبضہ کر لیا، اور تب سے لے کے اب تک بیت المقدس انہی کے قبضے میں ہے۔ بیچ میں جناب یاسر عرفات جو مشہور لیڈر تھے فلسطین کے، وہ کئی سال تو وہ لڑتے بھی رہے ہیں، گوریلا لڑائیاں بھی ہوتی رہی ہیں، بڑا ایک طویل وہ سمجھے تاریخ ہے، وہ پڑھنی چاہیے۔ لیکن آخر میں عرب ممالک کے رویے سے وہ مایوس ہو گئے۔ عرب ممالک صرف بہلاوا دیتے تھے، عملی مدد نہیں کرتے تھے، اور ظاہر ہے کوئی بڑی فتح بلکہ چھوٹی فتح بھی جہاد کے بغیر حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ تو آخر انہوں نے سمجھ لیا کہ ہمیں خود ہی اسرائیل سے کوئی معاملہ طے کرنا چاہیے۔ تو اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ بیٹھ کے انہوں نے یہ کہا بھی ٹھیک ہے، ہمیں وہی علاقہ دے دو، ہمیں وہی جو آپ نے کہا تھا اقوام متحدہ کی قرارداد میں، وہ تھوڑا سا علاقہ یا اس سے بھی تھوڑا کم کر دو، کوئی بات نہیں، کچھ علاقہ ہمیں دے دو۔ اسرائیل نے کہا کہ وہ علاقہ بھی آپ کو اس شرط پہ دیں گے کہ آپ کی فوج نہیں ہوگی، آپ کے ایئرپورٹ نہیں ہوگا، آپ کے پاس بھاری ہتھیار آپ کے پاس نہیں ہوں گے، صرف ایک امن فوج ہوگی، پولیس کی طرح، پستول ہوں گے ان کے پاس، رائفل ہوگی، اور کچھ نہیں ہوگا۔ اور وہ فوج بھی اسرائیل کی انٹیلیجنس کے ساتھ رابطہ کر کے ان کے تعاون کے ساتھ کام کرے گی، تاکہ الضفۃ العربیہ یا غزہ کے اندر اس امن کو خراب کرنے والا کوئی کھڑا نہ ہو۔ تو یاسر عرفات نے بادل نخواستہ یہ معاہدہ کر لیا، اور ایک بالکل نام نہاد سا ادارہ قائم ہو گیا، ٹھیک ہے، PLO کا، غزہ میں بھی قائم ہو گیا اور الضفۃ العربیہ میں بھی۔ حاصل کیا ہوا؟ کچھ بھی حاصل نہیں ہوا۔ اس کے بعد بھی بیت المقدس، مسجد اقصیٰ تک وہ ان کے محاصرے میں ہے۔ ایک معاہدے کے تحت یہ بات تو طے پا گئی تھی کہ مسجد اقصیٰ میں یہ داخل نہیں ہوں گے۔ اقوام متحدہ میں، سلامتی کونسل میں عرب ممالک نے بہرحال اس میں کردار ادا کیا کہ یہ مسجد اقصیٰ میں یہ داخل نہیں ہوں گے، اور مسجد اقصیٰ مسلمانوں ہی کے لیے خاص ہوگی۔ یہودی دیوار گریہ کے پاس آ کے باہر رو لیں، دھو لیں، اپنی مناجات پڑھ کے چلے جائیں، اندر سارا مسلمانوں ہی کے لیے ہوگا۔ پھر اس کے لیے جو اردن کی حکومت تھی، اردن ہے یا سعودی ہیں، وہ مل کے اس کے مسجد کے اخراجات اٹھاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی سعادت کی بات ہے، تو کوئی کسی کی خدمت ہے اس کا انکار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ آج بھی کوئی مسلمان مسجد اقصیٰ جانا چاہے، ابھی تو حالت جنگ ہے، لیکن ویسے جانا چاہے، وہ اپنا جناب اجازت نامہ حاصل کرتا ہے اور تل ابیب ایئرپورٹ پہ اترتا ہے اور وہاں سے مسجد اقصیٰ چلا جاتا ہے، وہاں سے جناب ایک گاڑی آپ کو لیتی ہے، پہنچا دیتی ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ یہ معاہدہ انہوں نے کوئی دل سے قبول نہیں کیا، اس لیے اپنی بدماشی وہ ہمیشہ دکھاتے رہے۔ چنانچہ مسجد اقصیٰ پہ قبضہ ہوا، 2 سال نہیں گزرے تھے کہ انہیں مسجد اقصیٰ کو آگ لگا دی۔ مسجد اقصیٰ کو آگ لگی، اس میں جو نقصان ہوا ہے وہ ناقابل تلافی ہے۔ صلاح الدین ایوبی کا ممبر جو تقریباً 800 سال سے وہاں پہ تھا، جل کے بالکل کوئلہ کوئلہ ہو گیا، اور مسجد کی پرانی تعمیر کو، عثمانی سلاطین کا کیا ہوا کام، اس کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ اور اس کے بعد آپ دیکھتے رہیں یہ کیا کرتے ہیں، ہر جناب چند مہینے کے بعد مسجد میں گھس جاتے ہیں، کبھی شیلنگ، آنسو گیس، ربڑ کی گولیاں، کبھی سیدھی فائرنگ بھی کرتے ہیں، نمازیوں کو کتے چھوڑتے ہیں۔ یہ سارے مظالم ہوتے آئے۔ اب یہ ان مظالم کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے حماس کو کھڑا کیا، ٹھیک ہے۔ شیخ احمد یاسین رحمۃ اللہ علیہ یہ فلسطین ہی کے تھے، ان کے خاندان کو ہجرت کرنا پڑی 1948 میں، پھر یہ مصر چلے گئے، جامعۃ الازہر میں تعلیم حاصل کی، عالم دین بنے۔ کوئی ان کی عمر تقریباً لڑک پن تھا، یا یوں کہہ لیں کہ عنفوان شباب کہہ لیں، 15 سال یا 16 سال یا 18 سال ان کی عمر تھی، کہ جب کہ جنگی ٹریننگ لیتے ہوئے ان کے بدن میں کوئی ان کو چوٹ لگی یا کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ کھڑا ہونا مشکل ہو گیا ان کے لیے۔ تو اس زمانے سے لے کے آخر تک یہ ویل چیئر پہ تھے، خود چل پھر نہیں سکتے تھے، لیکن ان کے اندر جو جذبہ تھا ان کے اندر، اس نے ہزاروں نوجوانوں کو کھڑا کر دیا، اور حماس نامی تنظیم، المقاومۃ الاسلامیہ، حرکت المقاومۃ الاسلامیہ وجود میں آ گئی۔ اس تنظیم نے یاسر عرفات کے ان کے ساتھ معاہدے کو ماننے سے انکار کر دیا، کہا کہ یہ معاہدہ یہ ایک فریب ہے، وہ فریب ہی ثابت ہوا۔ چنانچہ پہلی بار انہوں نے 1987 میں انہوں نے احتجاج شروع کیا، اور وہ احتجاج صرف ایسا نہیں تھا کہ کھڑے ہو کے نعرے لگا دیے، باقاعدہ وہ مقابلہ تھا۔ مقابلہ کیسے تھا؟ انتفاضہ اول 87 کا، پتھروں کے ساتھ، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس،
پتھروں سے جناب گاڑیوں کو مارتے تھے جناب، اور اس میں کتنے فلسطینی اس میں شہید ہوئے، ہزاروں جناب گرفتار ہوئے، سینکڑوں شہید ہوئے. اور اس زمانے میں سوشل میڈیا جیسی کوئی چیز تھی نہیں کہ آپ کے سامنے کوئی چیز ملے. اس زمانے کے اخبارات اٹھائیں کچھ کچھ خبریں مل جاتی ہیں کہ جناب اتنے فلسطینی شہید ہوئے، یہ حالات ہوئے. شیخ اپنے کام میں لگے رہے، ساتھی تیار کیے، عبدالعزیز الرنتیسی جیسا آدمی تیار ہوا، یحییٰ سنوار جیسا آدمی تیار ہوا، ٹھیک ہے، یحییٰ عیاش جیسا سائنسدان وہ تیار ہوا، الزواری جیسا تیونس کا ماسٹر مائنڈ آدمی تیار ہوا. اللہ نے عوام میسر فرما دی. ہمارے حضرت رحمہ اللہ بارہا فرماتے تھے، حضرت کی باتیں یاد آتی ہیں نا موقع موقع فرماتے تھے اللہ نے جس سے کام لینا ہوتا ہے نا اللہ اس کو عوام انصار مہیا فرما دیتے ہیں، معید من اللہ ہو جاتا ہے. تو وہ لوگ اللہ نے ان کو مہیا فرما دیے، وہ خود ویل چیئر پہ ہیں. وہ بندے ایسے کہ ایک ایک آدمی آپ سمجھیں کہ امت میں اس کی نظیر اس زمانے میں ملنا تو کم سے کم مشکل ہے. آپ دیکھیں کہ اس کے بعد شیخ کو بھی شہید کیا گیا میزائل حملے میں. ویل چیئر پہ فجر کی نماز کے لیے جا رہے تھے کہ میزائل آ کے لگائے اور شیخ اپنی مراد کو پہنچ گئے. رنتیسی نے کمان سنبھال لی، وہ بھی شہید ہوئے. لیکن یہ قافلہ رکا نہیں ہے، انہوں نے مقاومت مزاحمت جاری رکھی. دوسرا انتفاضہ جو شروع ہوا ہے اس میں وہ ایک اسٹیپ آگے آ گئے، خودکش حملے. بم باندھتے تھے اور اسرائیل میں کہیں نہ کہیں سے وہ گھس کے ان کی کسی بس کے اندر جا کے دھماکہ کر دیتے تھے. اس طریقے سے ان کو بڑا نقصان پہنچایا. ناک میں دم کیے رکھا، جو ہو سکتا تھا وہ کیا. پھر جناب جو یحییٰ عیاش تھے وہ میزائل ٹیکنالوجی لے کے اس کو انہوں نے متعارف کرایا، اور یہ تھوڑا تھوڑا بالکل معمولی چیزوں سے شروع کر کے اس کو آج کہاں تک پہنچا دیا. ٹھیک ہے. الزواری جو تھے انہوں نے ڈرون ٹیکنالوجی مہیا کر دی، اور ایسے ایسے ڈرون اور ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے طیارے، چھوٹے سے پنکھے سے چلنے والا طیارہ، وہ عجوبہ چیزیں، سادہ کم خرچ اپنی استطاعت کے اندر ہے، لیکن دشمن کی ناک میں دم کرنا، ناک و چنے چبانے والے ہتھیار تیار کر لیے. 2011 میں ایک واقعہ پیش آیا. بیچ میں یہ کام ایسا کرتے تھے، اسرائیلی فوجی کوئی پکڑا گیا، گرفتار کر لیا، قیدی چھڑوا لیے. 2011 میں انہوں نے ان پہ ایک بڑا افسر گرفتار کر لیا. آپ دیکھیں کہ ان کے نزدیک اپنے ایک افسر کی قیمت کتنی ہے. ایک افسر کے بدلے مجاہدین نے کہا ہمیں 1100 قیدی چاہیے. 1100 قیدی آزاد کرایا 2011 میں. ان میں یحییٰ سنوار بھی تھے. یحییٰ سنوار یہ شخص وہ ہے کہ جو 87 کے انتفاضہ میں قید ہوا تھا. اس وقت اس کی عمر تقریباً 23 سال تھی، اور جب رہا ہوا ہے تو تقریباً 46 سال عمر ہو چکی ہے. 23 سال ایک شخص نے جیل میں گزارے ہوں. لوگ نیلسن منڈیلا کو یاد کرتے ہیں، ہمارا ہیرو تو اس سے زیادہ بڑا ہے. ایک ایسی قوم کے لیے کہ جس کو دنیا کی ساری قوموں نے کچلا تھا، اس نے راستہ متعین کر دیا. جو اس نے ٹائم وہاں گزارا ہے جیل میں، تو آپ اس کا انٹرویو دیکھیں جو جیل کے اندر اس کا ہے، اور اسرائیلی صحافی بات چیت کر رہے ہیں. اس نے وہاں پر ان کی زبان جس کو عبرانی یا عبری کہا جاتا ہے وہ سیکھ لی، اور اس میں ایسا ماسٹر ہو گیا اور ایسا فصیح و بلیغ ہو گیا کہ اسرائیلیوں پر سبقت لے گیا. ان کی نفسیات کو سمجھ لیا بہت اچھے طریقے سے، بہت اچھے طریقے سے. آپ وہ انٹرویو دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ یحییٰ سنوار میزبان ہے، اس کے گھر کے اندر وہ انٹرویو لینے کے لیے آئے. اس کے ساتھ ساتھ اس شخص نے ان کو دھوکہ بھی دیا، دھوکہ بھی دیا. وہ انٹرویو آپ سنیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا یہ ان کو امید دلا رہا ہے کہ حماس کی اگلی جو قیادت ہے وہ غزہ کو ایک ایسا شہر بنائے گی جیسا کہ سنگاپور، جیسا کہ ہانگ کانگ، بس یا دبئی. ایسی مثال آگے ہم پیش کرنا چاہتے ہیں. ہمیں پتہ ہے اسرائیل بہت طاقتور ہے، ہمیں پتہ ہے کہ اس سے ہم آزاد نہیں ہو سکتے، اس سے لڑ نہیں سکتے. ہم تنگ تو کر سکتے ہیں، اور اگر اسرائیل ہمارے مطالبات نہیں مانے گا تنگ کرتے رہیں گے. لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ ہم یہودیوں کو نکال دیں، یہ تو بات خارج از بحث ہے. تو اس لیے ہمارا فائدہ اسی میں ہے کہ حماس جو آگے چل کے کرے گی وہ یہ کہ ہم اس کو ایک ترقی یافتہ جدید شہر بنائیں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اس کو آزاد کیا گیا تو یہودیوں نے یہ سمجھا کہ یہ ہمارا ایجنٹ ہے، چنانچہ اس کو انہوں نے پروموٹ کیا کہ آئندہ جو کمان ہے غزہ کی یہ سنبھال لے. اور حماس کے لوگ تو ویسے ہی چاہتے تھے، ان کا تو ہیرو تھا وہ. تو جناب یہ اس نے کمان سنبھال لی. وہ کمان سنبھالنے کے بعد جو کیا وہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. یہ تیسری لڑائی ہے، اور ہر لڑائی کے اندر پہلے سے زیادہ نقصان ہوا ہے. پہلا تھا معرکۃ السیف. دیکھیں یہ ہوتا ہے کہ ہر لڑائی کے اندر انہوں نے میزائل برسائے ہیں، بڑے بمباری کی ہے،
وہ بمباری میں کبھی جناب 400 500 600 800 فلسطینی شہید ہوئے ہیں، لیکن اس کے لیے تو وہ پہلے سے تیار ہیں، وہ کہتے ہیں سارے شہید ہو جائیں کوئی بات نہیں، مگر غلامی منظور نہیں ہے، اور القدس کا ان کا قبضہ ہمیں منظور نہیں ہے۔ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں سن 2001 کی، ہم وہاں روزنامہ اسلام میں تھے، تو وہاں پر فلسطین کے جو حماس کے لیڈر ہیں، پاکستان میں ان کے ترجمان ڈاکٹر خالد وہ آئے ہوئے تھے، بڑی فصیح و بلیغ عربی کے اندر انہوں نے تقریر کی۔ اس دوران انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا ہم اب دنیا سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے رونا چھوڑ دیں، ہمارے لیے رونا چھوڑ دیں، ہم کو ہماری حالت پہ رہنے دیں، بس جو ہم کر رہے ہیں اس میں روڑے مت اٹھائیں، یہ مت کہیں کہ حماس یوں کیوں کر رہی ہے ویسے کیوں کر رہی ہے، ہمیں پتہ ہے کیا کرنا ہے۔ اور وہ انہوں نے کر کے دکھا دیا۔ مارکت السیف میں کے بعد مارکا کاس سے معقول وہ ہوا، انہوں نے اسی طرح کیا جناب، طیارے آ گئے، بم برسائے، لیکن انہوں نے جو راکٹ یہاں سے چلائے تھے اس سے جناب پورے اسرائیل پر یہودی پہ خوف طاری ہو گئی، یہ راکٹ کہاں سے آ گئے ان کے پاس، یہ راکٹ کہاں سے آ گئے۔ جتنے پہلے مارکے میں مارے گئے تھے دوسرے میں اس سے تقریباً دوگنے اسرائیلی مارے گئے، یعنی پہلے میں جو تھے تقریباً 24-25، دوسرے میں تقریباً 60-70۔ اب یہ تیسرا مارکہ ہے، اس میں ان کے مقتولین کی تعداد دگنی نہیں ہے، 4 گنا نہیں ہے، شاید یہ 100 گنا تک پہنچ جائے، بلکہ پہنچ چکی ہوگی، میرا خیال ہے پہنچ چکی ہوگی۔ وہ چھپاتے ہیں اس چیز کو۔ آپ ذرا ڈاکٹر فائز الدویری کے انٹرویو آپ پڑھیں جو الجزیرہ پر وہ دیتے ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ اسرائیل کے قبرستانوں میں جگہ تنگ پڑ رہی ہے، چونکہ وہ تو خود اسرائیل میں رہے ہیں اور ایک بڑے فوجی عہدے پر بھی غالباً اردن میں رہے ہیں، اب وہ الجزیرہ کے لیے کام کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ قبرستانوں میں جگہ تنگ پڑ رہی ہے، اور ان کے ہسپتالوں میں جگہ تنگ ہو گئی ہے۔ جو حالت انہوں نے غزہ کی تھی کہ اسپتالوں میں جگہ نہیں تھی، ان کی بھی وہی حالت ہو رہی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ کہ اسرائیل نفسیاتی طور پر جنگ ہارا ہوا ہے، الحمدللہ، اور اللہ نے اپنا معجزہ دکھایا جیسے بدر میں دکھایا تھا۔ بدر میں کیا کہ جتنے مسلمانوں کی طاقت تھی اللہ نے انتظامی طور پہ تکوینی طور پہ اس سے بھی کم کر دی، اس سے بھی کم کر دی۔ مدینہ میں سے 313 مسلمان تو نہیں تھے، زیادہ مسلمان تھے، 1000 مسلمان بھی جا سکتے تھے، 700-800 تو جا ہی سکتے تھے نا، لیکن وہ صورتحال ایسی بنی کہ نبی علیہ وسلم نے فرمایا کہ فوراً نکلو۔ تو بعض صحابہ نے کہا کہ ہمارے گھوڑے آوالی میں کھڑے ہیں، ان کو جا کے لے کے آئیں، یعنی مدینہ کے چراگاہ میں کھڑے ہیں، ایسا بھی نہیں کوئی 10 میل دور کھڑے ہیں، کوئی 2-3 کلومیٹر دور کھڑے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، جس کے پاس ابھی سواری ہے بس چلے۔ تو پیدل والے پیدل چل پڑے، اور اونٹوں والے وہ چند اونٹ تھے اور 70 اونٹ تھے، 2 گھوڑے تھے، اسی حالت میں نکل گئے۔ تلواریں بھی پوری نہیں تھیں، نیزے بھی پورے نہیں ہیں، اور آگے جا کے مسلح لشکر سامنے آ گیا۔ تو اللہ نے وہ ٹکراؤ کرا کے دکھا دیا، لیحق الحق ویبطل الباطل، حق کو اللہ ظاہر کرے گا کہ حق اللہ کی طاقت کے ساتھ غالب آتا ہے، اور باطل تمام غرور کے ساتھ وہ ذلیل و خوار ہو کے رہتا ہے۔ تو یہاں ایک آپ نہتے پن کا عالم دیکھیں، کوئی ایئرپورٹ نہیں ہے، کوئی بندرگاہ نہیں ہے، کوئی شپ نہیں ہے، کوئی ٹینک نہیں، کوئی توپ نہیں ہے، کوئی طیارہ نہیں ہے، اور ان کے پاس یہ سبھی کچھ ہے اور وافر مقدار میں موجود ہے، اور اتنا کہ دنیا ڈرتی ہے۔ عرب ممالک کو دیکھیں کیسے بھیڑ بکریوں کی طرح دبکے ہوئے ہیں، ابھی سے نہیں، پورا 70 سال گزر گیا، لیکن اس کی جناب طاقت کو انہوں نے بالکل تباہ و برباد کر دیا۔ ٹیکنالوجی کا نظام اس کا اتنا مشہور تھا، اسرائیل سے تو دنیا کی کوئی چیز چھپ ہی نہیں سکتی، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے، اس کو کہ خدائی کے مقام پر کہیں اس کو کھڑا کر دیا تھا کہ جو کچھ اللہ کو پتہ ہے وہ اسرائیل کو ہی پتہ ہے، سبھی کچھ جانتا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ وہ ان کا وہ نظام تباہ ہو گیا۔ میزائل ڈیفنس ٹیکنالوجی پتہ نہیں وہ کہاں پہ جھانک رہی تھی ادھر ادھر، اور میزائل جا کے لگ رہے تھے۔ مجھے ایک صحافی نے مجھے کہا کہ میرا غالب ظن یہ ہے کہ میزائل ٹیکنالوجی جو ڈیفنس سسٹم ہے، اسے غالباً ڈاکٹر عبد القدیر کے ایک قول پہ عمل کر کے انہوں نے ناکام بنایا ہے۔ ڈاکٹر عبد القدیر نے کہا، ڈاکٹر عبد القدیر سے بڑی پابندیاں تھیں، وہ حماس سے کہاں رابطہ کر سکتے تھے؟ انہوں نے ایک انٹرویو کے اندر پیغام بھیج دیا تھا ان کو۔ میں کون سا انٹرویو؟ کہنا ہم نے سنا تھا، اس میں ایک آدمی پوچھتا ہے ان سے، ڈاکٹر، ہو سکتا ہے پہلے سے سوال جواب تیار کر کے رکھے ہو، وہ پوچھتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو میزائل ڈیفنس ٹیکنالوجی ہے یہ فلاں 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 ملک کی بڑی مضبوط ہے، تو اس کا توڑ کیسے ہوگا؟ کہنا یہ کیا مشکل ہے، ایک ساتھ بہت سارے میزائل مارو،
تو ڈیفینس ٹیکنالوجی میں یہ ہوتا ہے نا، میزائل یہاں سے چلتا ہے تو ادھر سے ہی میزائل چلتا ہے، اس کا ہوا کے اندر تباہ کر دیتا ہے. تو وہ کتنے چھوڑے گا؟ 10 ہوتے ہیں، 12 ہوتے ہیں، 30 ہوتے ہیں، 40 ہوتے ہیں. جب وہ 30-40 یہاں سے چل رہے ہیں اور یہاں سے 100 میزائل ایک ساتھ آ رہے ہیں تو پھر وہ کیا کرے گا؟ تو پاگل ہو جاتا ہے. اس کو لگوں، اس کو لگوں، پھر خود ہی گھوم کے واپس اپنے علاقے میں آ کے لگتا ہے. تو آپ دیکھیں اسرائیل میں کتنے ان کے میزائل تھے، وہ اپنے علاقے میں لگے ہیں. حماس کے میزائلوں نے اتنی تباہی نہیں مچائی جتنی ان کے اپنے میزائلوں نے بنائی. تو کہنا کا مقصد یہ ہے کہ مایوسی کی تو کوئی بات نہیں ہے. افسوس فلسطینیوں کی شہادتوں پر یا ان کے مصائب پر بالکل ہے، لیکن فتح بھی بہت قریب ہے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ بہت قریب ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ نے چاہا تو اگلے 50 سال بعض امتحانات کے بعد وہ اسلام کی فتح کے سال ہیں انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ اسلام کو سربلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری نسلوں کو اس کے لیے قبول فرمائے. صرف آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، وہ یہ کہ ہمارا پاکستان اس سلسلے میں کیا کردار ادا کر سکتا ہے، ہم کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. میں آپ کو سچی بات ہی بتاؤں، ہم لوگ ناشکری قوم ہیں، انتہائی ناشکری قوم ہے. اگر ہم شکر گزار بن جائیں نا، شکر کرنا سیکھ لیں اللہ نے ہم کو دیا کیا کیا ہے، تو شاید یہ ایک ہی بات ہماری کایا پلٹنے کے لیے کافی ہے. اگر غزہ والے 25-30 کلومیٹر کے اندر دنیا کی اتنی بڑی طاقت سے لڑ سکتے ہیں، پاکستان تو آپ کا اتنا بڑا ملک ہے، آپ تو پتھروں سے مار دو اگلے کو، ہے کہ نہیں؟ اللہ نے آپ کو جناب طیارے بھی دیے ہیں، ٹینک بھی دیے ہیں، ایٹم بم بھی دیا، اور چاہیے کہ آپ کو دفاع کے لحاظ سے کہہ رہا ہوں. اور جتنے مدارس اللہ نے آپ کو دیے ہیں دنیا میں کہیں پر نہیں ہے. جتنا تبلیغ کا کام یہاں پر ہے دنیا میں کہیں پر نہیں ہے. جتنے بڑے بڑے مشائخ اور علماء یہاں پر ہیں دنیا میں اس تناسب میں آپ کو نظر نہیں آئیں گے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ماحول اتنا کام الحمدللہ ہو چکا ہے کہ ماحول سازگار ہے ہر کام کے لیے. مصر میں دیکھیں کتنی پابندیاں ہیں، شام میں آپ دیکھیں کیا حال ہے، عراق میں آپ دیکھ لیں. تو اللہ نے ہمیں اتنے مواقع دیے ہیں کہ ہم جتنا شکر ادا کریں گا. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتوں کی شکریہ کی، اور جو اللہ نے وسائل دیے ہیں ان کو بروئے کار لا کے دین کی خدمت کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اسی طرح آپ سمجھ لیں ایران کے بارے میں، ایران اس صورتحال سے صرف آپ یوں سمجھیں کہ وہ ایک میڈیا کی جنگ جیت رہا ہے. دنیا میں اپنی ساکھ کو وہ اوپر لے کے آ رہا ہے، خاص طور مسلمانوں میں. وہ مسلمان جو پہلے کچھ نہ کچھ ایران کے بارے میں کہتے تھے کہ جی ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے، شیعہ ہے فلاں ہے، اب وہ بھی متاثر نظر آ رہے ہیں کہ یار بڑا جناب مجاہد ہے، اور حزب اللہ جناب دیکھیں کیا کر رہی ہے، اور حوثی کیا کر رہے ہیں، فلاں کیا کر رہے ہیں. ایک بات آپ اچھی طرح نوٹ کر لیں، اچھی طرح اس کو سمجھ لیں. دنیا ایک طرف ہو جائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد جھوٹا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ نبی علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یتبع الدجال من امتی 70,000 علیہم الطیرسان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. دجال کی سب سے پہلے پیروی کرنے والے میری امت سے مراد امت اجابت و دعوت دونوں کو شامل کر لینا، وہ 70,000 اصفہان کے یہودی ہوں گے. 70,000 اصفہان کے. تو ہم بھی سوچتے تھے یار ایران میں یہودی کہاں سے آئے. اب جناب وہ چیزیں آپ دیکھ لیں میڈیا پہ، تھوڑا سا آپ ذرا دیکھیں، اس کو مل جائیں گی آپ کو چیزیں. دنیا میں اسرائیل کے بعد یہودیوں کے لیے سب سے محفوظ جگہ ایران ہے. آپ تہران چلے جائیں، تہران جا کے آپ کو جمعے کی نماز کے لیے دیکھیں، کہیں نماز پڑھنی ہے نہیں ملے گی آپ کو. مسجد ہے ہی کوئی نہیں اہل سنت کی. تقریباً 35% اہل سنت ہیں، ایک مسجد وہاں پہ اہل سنت کی نہیں ہے. کئی گرجے ہیں، چرچ آپ کو بہت مل جائیں گے، اور یہودیوں کی عبادت گاہیں تو بہت مل جائیں گی. پورا بازار آپ کو جو منو چہر جسے کہتے ہیں، جو پرانے مجوسی بادشاہ کے نام پر ہے، پورا بازار آپ کو یہودیوں اور عیسائیوں کی دکانوں سے بھرا ہوا ملے گا. یہودیوں کی علامات لگی ہوئی ہیں. تو ایک صحافی نے ہم سے پوچھا، اس سے یہودی سے، کہ بھیا آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اسرائیل بنا کے دے دیا آپ کو آپ کے آقاؤں نے، ادھر کیا کر رہے ہیں؟ اس نے کہا ہم اسرائیل کیوں جائیں، ہمارے تو ایران ہی اسرائیل ہے. جو عزت ہمیں یہاں ملتی ہے، جو پروٹوکول یہاں ملتا ہے، جو لاڈلا ہم کو بنا کے رکھا ہے، وہ اسرائیل سے بہتر ہے ہمارے لیے. بات سمجھ میں آئی؟ ایران کی معیشت کا بہت بڑا عنصر ہے، ستون ہے یہودی. آنکھوں دیکھا واقعہ، اپنے آنکھوں دیکھا نہیں لیکن میرے سسر کی آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. وہ شپ پر تھے، وہ کہتے ہیں میرا آنکھوں دیکھا واقعہ، ایران کی بندرگاہ پہ ہم کھڑے تھے،
اسرائیل کے راستے سے امریکی شپ آیا ہے، اسرائیل کے راستے سے، اور ان کا ساختہ اسلحہ باقاعدہ USA لکھا ہوا ہے، بڑے بڑے وہ جو ہوتے ہیں پیٹیاں ہوتی ہیں وہ اتاری جا رہی ہیں وہاں پہ اسلحے کی۔ یہ کس زمانے کی بات بتا رہا ہوں؟ 1987 کی بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلحہ سارا امریکہ دے رہا ہے۔ تو یہ ایک دنیا کو دکھانے کا ایک کھیل ہے۔ اب آپ سوچیں ذرا، جو کہتے ہیں نا حزب اللہ کی اتنی طاقت ہے، لبنان میں بیٹھی ہوئی ہے، میزائل بھی ہیں، ٹینک بھی ہیں، توپیں، سب کچھ ہے کہ نہیں؟ ابھی تک اس نے اسرائیل کو کتنا نقصان پہنچایا ہے؟ آپ بتائیں کوئی ایک دھماکہ ہوا ہو کہ جس سے کوئی ایک بلڈنگ زمین بوس ہو گئی ہو، 400-500 یہودی شہری مر گئے ہوں؟ ایک واقعہ بھی ہے؟ وہ جا کے لگ رہا ہے جناب کسی کھیت میں لگ رہا ہے، کسی دیہات کے مکان پہ لگ رہا ہے، ایک جناب وہ ہوتا ہے 5-6 اینگل سے اس کو اگلے مہینے تک دکھاتے رہتے ہیں، یہ بھی مارا ہے وہ بھی مارا ہے، وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ آپ عربوں کی ذرا وہ دیکھیں، کارٹون دیکھیں جو ایران پہ انہوں نے بنائے کہ ایرانی میزائل اصل میں کیا ہیں وہ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح جو حوثیوں کا مسئلہ ہے، یہ بھی ایران ہی کا ایک ونگ ہے، اس کا ایک بازو ہے یہ، ٹھیک ہے؟ حوثیوں کے ذریعے ٹھیک ہے انہوں نے باب المندب یا بحیرہ احمر کو اپنے قبضے میں لے لیا ہے، لیکن اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ سمجھتے ہیں اس کا مطلب؟ آپ یہ سوچیں آپ پاکستان میں ڈینیل پرل کو قتل کرتے ہیں، امریکی صحافی کو، پورا پاکستان جناب وہ جام ہو جاتا ہے اور چھاپے پڑتے ہیں اور رات 2000 بندے گرفتار ہوتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ پوری امریکی لابی حرکت میں آ جاتی ہے، پرویز مشرف اور اس سب کو کام پکڑا دیتی ہے، ایٹمی طاقت کو۔ حوثی کیا چیز ہے؟ کشتیاں پکڑ رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، نہ امریکی کوئی باہری بیڑا جو قریب ہی میں موجود ہے نہ وہ آتا ہے، نہ کوئی میزائل آ کے لگتا ہے، نہ امریکی جہاز حرکت میں آتے ہیں۔ یہ تماشا نہیں توڑ کے ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، اس لیے آپ دیکھیں حماس کے لیڈر بیان دے دیتے ہیں، کبھی حوثیوں کا شکریہ ادا کر دیا، کبھی فلاں کر دیا، وہ بھی سمجھتے یہ لوگ کیا ہیں، وہ بھی ایک سیاست ہے۔ اصل میں وہ عرب ممالک کے لیے ایک قسم کا طنز ہے، وہ ایک قسم کا طنز ہے کہ یہ کام تم کو کرنا چاہیے تھا۔ یہ بحیرہ احمر پورا سعودیہ کے ساتھ لگ رہا ہے، ان کے پاس تو ایک کونا ہے، وہ کھڑے ہوئے ہیں، آپ اتنی بڑی طاقت ہو کہ آپ بیچ میں نہیں آ سکتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کو اپنی جگہ پر رکھیں اور معاملات کو سمجھیں۔ ایک بات آپ سے خاص طور پہ آپ سے عرض کروں گا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ سوشل میڈیا پر جھوٹ بہت زیادہ ہے، اور اس میں سب سے بیوقوف وہ بنتا ہے جو کسی ایک پر ہی اعتماد کر کے چلتا رہتا ہے۔ اب کچھ ہمارے بھائی جان ہیں وہ بس کیا کہتے ہیں حقیقت ٹی وی، روزانہ مجھے حقیقت ٹی وی کا سنا رہے تھے، حقیقت ٹی وی پہ یہ آیا وہ آیا۔ بھائی وہ جو بھی بولتا ہے صاف جھوٹ بول رہا ہوتا ہے، روز کہانیاں بنا کے سنا رہے ہیں، آپ یقین کر رہے ہیں۔ تو ہمارے جو یوٹیوبر ہیں، پاکستانی یوٹیوبر، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، ہر ایک بس یہ چاہتا ہے کہ مجھے لوگ لائک کریں، مجھے ویورز ملیں، میرے پاس کوئی ڈالر میرے پاس آ جائے۔ بے روزگار بیچارے بیٹھے ہوئے ہیں تو جھوٹی خبریں بنا کے پیسہ کما رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ کہ جو خبروں کے ذرائع ہیں اس میں مستند ذرائع تلاش کریں، اور کسی ایک ذریعے پر اکتفا نہ کریں، 2-3 معتبر ذرائع میں سے 2-3 کو آپ دیکھیں، اور جس پر آپ دیکھیں تینوں ایک ہی بات بتا رہے ہیں، پھر آپ مانیں کہ ہاں یہ خبر ہے، ٹھیک ہے؟ تو باتیں تو بہت ہیں اور ٹائم ختم ہو چکا ہے۔ جی 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 یہ بہت عرصے سے کہا جا رہا ہے کہ روافظ جو ہیں ان کو لایا جا رہا ہے، تو یہ تو نہیں کہ یہ ایک ڈرامہ ہو کہ بیت المقدس میں وہاں پہ ایران جو ہے یہ چھا جائے اور شیعہ چھا جائیں؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اس بات کا بھی امکان ہے، لیکن اگرچہ مجھے قوی امید ہے کہ انشاءاللہ یہ منصوبہ ناکام ہوگا، لیکن امکان اس بات کا بالکل ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ سقوط بیت المقدس سے پہلی بار ہوا تھا، تب بھی وہاں پہ روافظ تھے، ٹھیک ہے؟ تو کوئی بعید نہیں اس تاریخ کو دیکھتے ہوئے سوچتے ہوں کہ بھائی اگر یہ تحریک آگے بڑھتی ہے حماس اور اسرائیل اس پہ قابو پانے میں ناکام ہوتا ہے، تو کم از کم بیت المقدس وہ سنیوں کے پاس نہ آئے، یہ بڑے چاچے بن کے نا اور بڑے مجاہد بن کے یہ آ جائیں گے اس میں۔ انہوں نے ہمیشہ ایسے کیا ہے، پکا پکایا کھانا کھانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ افغانستان میں جہاد کے انہوں نے کیا روس کے ساتھ، وہ کتنے بڑے بڑے لیڈر تھے، میں نام بتاؤں تو بہت بڑی بات ہو جائے گی، لمبی بات ہو جائے گی، وہ تقریباً سارے سنی تھے، بیچ میں حزب وحدت گھسی ہوئی تھی ایرانی پرداختہ۔ اور آپ دیکھیں کہ ان لوگوں نے کیا کیا، جب کابل فتح کے قریب تھا، دھڑے بندی کر کے ادھر کے سنیوں کو ملا لیا، سیاف کو ملا لیا، فلاں کو ملا لیا، اور جناب آپس میں جنگ شروع ہو گئی۔ وہ کابل جو روس کے دور میں بھی خوبصورت تھا، ان کے آپس کی لڑائی میں کھنڈر بن گیا، ٹھیک ہے؟ پھر طالبان کی حکومت آئی، طالبان کی پرانی حکومت کی بات کر رہا ہوں، اس حکومت میں انہوں نے کیا کیا، اگر ایران امریکہ کا دشمن ہے تو طالبان کے تو سب سے پہلے قبول کرتا اور سفارتی تعلقات بناتا اور ان کی خیرخواہی میں کوئی کمی نہ چھوڑتا۔
لیکن ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ ایران نے باقاعدہ کئی لاکھ فوج سڑک پہ کھڑی کر دی حملہ کرنے والے ہیں، باقاعدہ بالکل جنگ سر پر آ گئی تھی. خیر وہ طالبان بھی کھڑے ہو گئے. تو اس زمانے میں ضرب مومن چلتا تھا تو پوچھا گیا بھائی طالبان آپ نے کیا ہے؟ میں نے بتایا کہ ہم نے بھی کچھ جو نا 8-10 ٹینک وہاں پہ کھڑے کر دیے ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ امریکہ کی مخالفت اور ایران یہ بات ایسے ہی ہے، یعنی اس میں اتنا ہی تعلق ہے کہ جتنا تعلق طوائف کو شرم و حیا کے ساتھ ہوتا ہے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو آج کی مجلس سے اختتام کرتے ہیں. جی 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 میں تو پاکستانی چینل اب دیکھ ہی نہیں رہا ہوں میں، ٹھیک ہے، بالکل میں نے چھوڑ دیا. یقین کریں ہمارے جو مین اسٹریم کے ہیں جیسے جیو ہے فلاں ہیں، یہ بھی یوٹیوبروں کی جگہ پر آ گئے ہیں. اندر جو خبر ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے، اوپر بس لگا دیں گے بہت بڑا دھماکہ دنیا ہل گئی. اندر آپ سن لیں گے 20 منٹ کا بلیٹن ہوگا، 20 خبریں ہوں گی، یا تو خبر ہوگی نہیں یا یہ ہوگا جناب قائد آباد میں جناب گاڑی کا ٹائر پھٹ گیا، بس ایسی کوئی خبر ہوگی اندر. تو میں تو کہتا ہوں یہ قابل بھروسہ نہیں ہے، کم سے کم ایسے حالات میں. تو آپ تو ماشاء اللہ علماء بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے. ایک العربی کے نام سے بھی چینل ہے، الجزیرہ بھی ہے، TRT بھی ہے. TRT بھی اس وقت میں جو ترک چینل ہے وہ بھی بہت صحیح خبریں دے رہا ہے. یہ 3 چینل کافی ہیں آپ کے. یہ ترک کیوں نہیں بڑھ رہا آگے؟ یہ ابھی تک خالی ہوئی بیٹھے، کیا پتہ؟ ترک بہت آگے ہیں الحمدللہ. یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اس لڑائی میں یہ اگر سے کوئی ایسا میں ثبوت پیش نہیں کر سکتا آپ کو کہ جناب یہاں پہ ثبوت اگر اس کا آ جائے تو پھر تو کام بڑا مشکل ہو جائے. ایسا لگتا ہے کہ جتنا بھی اسلحہ ان کو انہوں نے پہلے سے جمع کیا ہے یہ کم اسلحہ نہیں ہے. اتنے دنوں تک اتنی بڑی جنگ لڑنا، اور وہ بھی ایسے مضبوطی کے ساتھ، یہ کہتے ہیں مزید بھی سال بھر لڑ لیں گے. پہلے سے اسلحے کا بہت بڑا ذخیرہ ان کے پاس تھا. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ سارا انہوں نے تہخانوں میں بنایا، ممکن نہیں ہے. تہخانوں کے اندر یہ تو ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جوڑا ان چیزوں کو ملا لیا ہو، لیکن بذات خود جو را میٹیریل ہے وہ باہر ہی سے آیا ہے. اس کے تو بڑے کارخانے ہوتے ہیں، کھلے کارخانے ہوتے ہیں جناب، وہ اوپر چمنیاں ہوتی ہیں، ان میں سے وہ گیس نکلتی ہے، وہ ایندھن ایسے تھوڑی ہو سکتا ہے. آپ ایک لوہار کا کام کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے کتنا دھواں نکلتا ہے، ٹھیک ہے، چھوٹے سے کام میں. تو یہ تو بڑی بڑی فیکٹری میں کام ہوا ہے. بنیادی طور پر اس اسلحے کی ساخت روسی ساخت ہے، اگرچہ اس پر لیبل کوئی نہیں ہے، لیبل ہی اپنا لگاتے ہیں، قذائف الیاسین بنا دیا، فلاں بنا دیا. آیا کہاں سے ہے؟ بعض صحافیوں کا اندازہ یہ ہے، اللہ کرے اندازہ ہی ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر وہ تحقیق و تفتیش اس کی ممکن ہو تو خفیہ راستے تو سامنے آ گئے نا. پھر وہ تو مجاہدین کا نقصان ہے. کہ غالب ظن یہ ہے کہ اس کے لیے راستہ قبرص سے آیا ہے. اسرائیل کے قریب ایک جزیرہ ہے بہت بڑا، یہ شام کے قریب آپ کہیں، اس کا نام قبرص ہے. یہ جزیرہ آدھا ترکی کا ہے آدھا یونان کا ہے. جیسے کشمیر تھا، پہلے پورا ترکی کا تھا، پھر جنگ ہوئی تو آدھا یونانیوں نے لے لیا. مسئلہ کشمیر کی طرح یہ مسئلہ بھی اٹکا ہے اقوام متحدہ میں، تقریباً 80-90 سال ہو گئے ہیں، اس سے بھی زیادہ اٹکا ہوا ہے. پہلی بار ایسا ہوا، پہلی بار ترکی کی تاریخ میں کہ طیب اردگان جب یعنی پہلا سربراہ ہے کہ یونان چلا گیا، اور یونان جا کے اس سے اپنے پتہ کیا معاملات سیٹ کیے اس نے، اللہ بہتر جانتا ہے. کچھ معاملات کا اعلان ہوتا ہے، بہت سے معاملات خفیہ طے ہوتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان صحافی کا یہ کہنا ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ قبرص سے خفیہ راستے ہیں، وہ سرنگیں بھی ہو سکتی ہیں، وہ چھوٹی کشتیاں بھی ہو سکتی ہیں جو رڈار میں نہ آ سکیں. اور یہ اسلحہ ابھی نہیں، یہ بیچ میں جو ٹائم گزارا ہے نا یحییٰ سنوار نے ان کو دھوکہ دیتے ہوئے، اس ٹائم کے اندر یہ اپنی تیاری کر چکے تھے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ترکی کا جو کردار ہے وہ میرے خیال میں عرب ممالک سے بہت آگے ہے، اور ایران کا کردار وہ صرف دکھاوے کا کردار ہے. پاکستان کے بارے میں بھی اچھی امید رکھنی چاہیے. اچھا یہ دیکھیں ان چیزوں کا ٹائم نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے میں معذرت چاہتا ہوں. ٹائم دوسری جگہ کا میں نے دیا تھا، حضرت نے مجھے پابند کیا تھا، وہاں پہنچنے کا وقت ہو چکا ہے. میں اجازت چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو. بس دعا کر لیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رضا کے لیے ہم سب کو استعمال کرے، اور اللہ تعالیٰ مجاہدین کو کامیابی نصیب فرمائے، فتح و نصرت کے دروازے اللہ تعالیٰ کھول دے. اللہ یہود و نصارہ کو، صہیونیوں کو اللہ ذلیل و خوار کرے. اللہ تعالیٰ شہداء کے
خون کا ان سے انتقام لے، اللہ تعالیٰ مظلوموں کی آہوں کا ان سے انتقام لے، اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو آزاد فرما دے، امت مسلمہ میں اللہ تعالیٰ عمومی بیداری پیدا فرما دے، ذریعے کے طور پہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبول فرما لے۔ وصلی اللہ علی النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ